السلام علیکم اسد بھائی. وعلیکم جی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے جی میں مزاج آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، حفظ و امان میں جزاکم رہیں اللہ، آمین آمین ان آمین. کی. اور میں آپ لوگوں کا اپڈیٹ رہتی ہوں، آپ کی ساری اچھی باتیں سنتی ہوں، بہت دل کو سکون ہوتی ہے. مولا عباس کے صدقے میں جناب سیدہ نے جس طرح اپنا بیٹا مانگا، مولا عباس کو، امام مہدی علیہ السلام کو، تو اس وقت جس مشن میں آپ کھڑے ہیں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، آپ مہدی بھائی کے ساتھ ہیں، قوم و ملت ریاست کی بیٹی کے ساتھ ہیں، حق و سچ کے ساتھ ہیں. خدا ہمارا امتحان لے رہا ہے، خصوصاً مہدی بھائی کا، اور مہدی بھائی کو صبر پہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی محنتیں، ان کی کاوشیں، ان کے صبر پہ، ان کے استقام پہ ان کی بیٹی کو بازیاب کرا دے پروردگار، ان کی گود میں دے دے جناب سیدہ کے صدقے میں، بی بی سکینہ کے صدقے میں. اور میں آپ لوگوں کی باتیں سن رہی ہوں، ابھی سٹارٹ ہوئی ہوں، ابھی آئی ہوں، تو مجھے ابھی پتہ نہیں ہے کہ آپ کیا مطلب جو غلاظت لوگ بک رہے ہیں. آپ ابھی میں سن رہی تھی شاید انہی کا سید پہ بات کر رہے ہیں. تو یہ سید کا تو ازل سے ہمارے رسول خدا کو جب نہیں چھوڑا اس قوم نے، لوگوں نے، تو ہم لوگ کیا چیز ہیں. اور یہ ہے کہ جناب سیدہ کی اٹھے ہوئے ہاتھوں کی ہم لوگ دعاؤں کے ہاتھوں کی ہیں، مانگے ہوئے ہم لوگ، اور ہم حق اور سچ کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اس وقت مہدی بھائی تو ایک ہمارے لیے تلوار بن کے آگئے ہیں. تلوار اس طرح سے کہیں گے ہم کہ مہدی بھائی کی بیٹی کو اس طرح انہوں نے اغوا کیا اور مانتے نہیں ہیں، اور کفر کر رہے ہیں. یہ لوگ خود ثبوت دے رہے ہیں اور پھر کہ جھوٹ ثابت کرتے ہیں اپنے، اور پھر غائب کر دیتے ہیں، پھر لوگوں کو لے کے آتے ہیں اور پھر ان کو چھپا دیتے ہیں، پھر بیٹیوں کو برقرار رہے ہیں کہ سب اسی طرف گامزن ہو جائیں. برے لوگ پہلے بھی تھے، ہندا جیسی عورتیں، اور آج بھی ہمارے لیے. وہ دوسروں کو فرعون کہہ رہی ہے اور فرعون جیسی شکل خود کی ہو رہی ہے. یہ فرعون کی بہن ہے. وہ اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، بازیاب ہوئی ہے، جس طرح یہ زندہ چلتی پھرتی لاش ہے. یہ اپنا چہرہ خود دیکھ لے، اگر جا کے دیکھنا چاہتی ہے ممی کو تو مصر میں جا کے مصر میں دیکھ لے، اور نہیں تو ابھی ہم لوگوں کو دکھا رہی ہے اپنا چہرہ، وہ ہم دیکھ رہے ہیں. آج میں صرف اتنا کہوں گی، آج میرا دل کھولا ہے یہ بلال قطب صاحب سے، کہ جو بڑے پاک و پاکیزہ جوان ہو کے بیٹھے ہوئے تھے سمٹے ہوئے، کہ جو ایک عورت کو سمٹنا چاہیے، تہذیب دکھانی چاہیے، یہ کہنا چاہیے خبیث عورت، یہ بیٹھی ہوئی ہاتھیں مار مار کے جس طرح اپنی لائف میں ہنستی ہے، قہقہ مارتی ہے، تالیاں بجاتی ہے، اس طرح بلال صاحب کے سامنے یہ کر رہی تھی. ان کو شرم نہیں آئی کہ اگر وہ اپنی بیوی کو مہذب کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے گھر میں نہیں کرتا انٹرویو، تو تمہیں پتہ نہیں ہے، تم میڈیا کے آدمی نہیں ہو، تمہیں نہیں پتا یہ اشتہاری عورت ہے، تمہیں نہیں پتا. میں تمہیں سے معذرت کے ساتھ بدتمیزی سے آ گئی ہوں کہ بہت برداشت ہو گیا ہے. میں بھی سید زادی ہوں، عبدی ہوں میں، اور ہم سے اب نہیں برداشت ہو رہا. کیونکہ ہم مہدی بھائی کو کسی طرح ویسے نہیں جانتے، لیکن ایک سید ہونے کے ناطے جناب سیدہ کی جو ہم لوگوں کو فرض ہے کہ ان کی آل کی عزت کریں. اگر یہ نہیں کر رہے ہیں، ہم کریں گے. مہدی بھائی سے ہماری کبھی کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن آپ پوری تمام دنیا کے لوگ ثابت کر سکتے ہیں کہ مہدی بھائی نے آج تک ایک گالی کا لفظ نہیں ادا کیا. آج تک کبھی اس سے قرآن سے انہوں نے سر پہ اٹھایا تھا، اس کے بعد کہا تھا کہ میں تم سے اب آپ سے بات ہی نہیں کروں گا اس بات پہ. اور اس نے بھی جھوٹا قرآن اٹھایا، اس کی فیملی نے سپارے اٹھائے، قرآن اٹھائے، مسلسل جھوٹ بولتے چلے گئے، لیکن اپنی زبان پہ، اپنی بات پہ قائم نہیں رہی ہے. تو میں آج بلال قطب صاحب کا جو انٹرویو ہوا تھا، میں سب سے کہوں گی جتنے لوگ بھی آئیں گے سب ان کا بائیکاٹ کریں. بدتمیزی کی ہے انہوں نے، اور اس کو انٹرویو دے رہے ہیں اور اپنی خباثت سنا رہے ہیں. میں مادھوری کا میں نے گانا سنا، میں نے مادھوری کو اس طرح کیا، میں شادی کرنا چاہتا تھا. تو آپ کیا چھوڑ رہے ہیں قوم پہ؟ کیا سکھا رہے ہیں؟ کیا دے رہے ہیں؟ آپ نعت کا بھی کہہ رہے ہیں، میں رویا، بارش ہو رہی تھی، میں نے یوں کیا. آپ کوئی ایک ڈگر پہ تو آ جائیں. اس فحاشہ عورت کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے، آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ کسی کی بیٹی کی تذلیل کی اس نے؟ اور مہدی بھائی کا خود انہوں نے مذاق اڑایا تھا جس وقت کسی نے مہدی بھائی کی روتی ہوئی تصویر دے دی تھی. تو کیا مہدی بھائی کی شکلیں آپ لوگ کو کورٹ میں نظر نہیں آتی تھی جس وقت مہدی بھائی کو عدالت میں فیصلہ نہیں ملتا تھا، انصاف نہیں ملتا تھا اور رو رہے ہوتے تھے؟ اور جس طرح پہلے شروع میں جو دوسرے ہمارے وکیل تھے، یاد نہیں آ رہا مجھے نام ان کا، اس وقت مہدی بھائی کی شکلوں سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ مہدی بھائی رو رہے ہیں.
کچھ ہے ہی نہیں انصاف، اور ایسے ایسے لوگ میڈیا پہ آ جاتے ہیں اور بیٹھے ہوئے انٹرویو دے رہے ہیں. یہ ان کو میں بہت مذمت کرتی ہوں کہ ہماری پوری قوم، ہمارا پورا پاکستان اور قطب صاحب کے لیے، بلال صاحب کے لیے بالکل بائیکاٹ کرے. اور باقی اسد بھائی ابھی بس میں اتنا ہی کہوں گی، کیونکہ میں ایک دم سے ابھی لائف میں آئی اور ابھی آپ کے پاس ہی آ گئی تو باتیں سن رہی تھی. میں طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری، لیکن بہت ان لوگوں کے لیے لعنت ملامت ہے، اور خدا ضرور ان کے پاؤں سے زمین کھینچنے والا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ بہت ہو گئی، بہت ہو گئی. ہم زمین و آسمان کی طرف سر اوپر بلند کر کے مہدی بھائی کے حق میں ہیں، اور ہم سب مائیں بہنیں ان جتنے بھی ظالم ہیں، نور سے بے نور جو ہیں گی، خدا ان کو انشاءاللہ بے نور کر دے گا. ان کی آنکھوں کی جو روشنی، ان کی اولادیں ہیں نا، ان کو زوم ہے، شاید ان کی کوئی بیٹیاں نہیں ہیں. انشاءاللہ یہ بیٹے ان کو ذلیل کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور یہ کہیں منہ نہیں چھپا سکے گی عورت. ابھی تو اشتہاری بنی ہوئی ہے نا، بنی رہے. لاکھ کسی کی بیٹی کو بیچ رہی ہو تو اس کے بھی تو آگے اس کی پوتیاں ہیں نا. یہ کیوں نہیں سمجھ رہی کہ خدا نے اس کو بیٹی نہیں دی تو یہ بڑی زوم ہو کے دوسروں کی بیٹیوں کو بیچ رہی ہے. کل اس کے بیٹے شبیر بھی تو ہے نا. ابھی شبیر کی بیٹی کو اس کی بہو لائی تھی نا گود میں، قسمیں کھا رہی تھی جھوٹی جھوٹی. کوئی ہم لوگ بد دعا نہیں دے رہے، لیکن مکافات عمل ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ ہم سب ماؤں کی جو دل میں ہم لوگ کو تکلیف ہوئی ہے نا، انشاءاللہ یہ اپنی پوتیوں سے دیکھے گی، اور یہ شبیر دیکھے گا انشاءاللہ، اور یہ ظہیر دیکھے گا. بھائی کی اولاد بھی اپنی اولاد ہوتی ہے، اور اپنی پوتی بھی اپنی اولاد ہوتی ہے. تو یہ دوسروں کی بیٹیوں کو بیچ کے، اتنا ذلیل کر کے، بھگا کے، غائب کر کے، تذلیل کر کے، سب ماؤں کی اس نے نیندیں اڑا دی ہم لوگ کی 8 مہینے کی. ہم تو مہدی بھائی کی بیوی کے لیے ہم تکلیف دہ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ کیسے ایک ایک پل ان کو چین کیسے آتا ہوگا. آپ سوچیں 16 تاریخ کو وہ اپنی بیٹی سے ملیے، 15 دن کتنی اذیت سے گزرتے ہوں گے. میں تو معزز جج صاحب سے کہتی ہوں کہ کیا ہم عوام آئیں آپ کے کورٹ میں، آپ کی عدالت میں، ہم بہنیں، بیٹیاں، مائیں آ جائیں کہ ہاں یہ انصاف دلائیں اس بچی کو، اس کے باپ سے ملائیں. جو بچی مائنر آپ مان رہے ہیں، مغویہ مان رہے ہیں، اور بچی کو باپ سے ملنے نہیں دے رہے، اس کے پاس نہیں جانے دے رہے. کس کس طرح کی ڈاکٹرز آ رہی ہیں، سب آپ کی آنکھیں نہیں کھل رہی. آپ چھٹی پہ چلے جاتے ہیں، آپ جو ہیں فیصلہ نہیں دے پاتے، آپ فوراً ڈر کے مارے بھاگ جاتے ہیں کہ ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا ہماری ذلت ہو رہی ہے. تو کسی کی بیٹی ہے تو اس کی ذلت نہیں ہو رہی، پورے خاندان میں پوری اس کی راتوں کی نیندیں چھوٹ گئی ہیں، اس کی نیندیں خراب ہو گئی ہیں. اس کی بیٹیوں کو کیسے پالے، نوکری کیسے کرے؟ کیا وہ بھی اسی طرح کرے، بیٹھ جائیں؟ خدا نہ خواستہ کہ جب وہ بالکل اپنی بیٹی سے بات نہ کر سکیں، اتنے بیمار ہو جائیں، تب آپ ان کی بیٹی کو ان کو واپس کریں گے؟ پھر وہ کون پالے گا ان کا، کون بچیوں کو ادا کرے گا؟ ایک باپ کی محبت سے، شفقت سے، ماں کی محبت سے، شفقت سے محروم کر رہے ہیں. کیا آپ اللہ کو جواب دہ نہیں ہوں گے؟ معذرت کے ساتھ آپ سمجھیں گے کہ ہم بدتمیزی کر رہے ہیں، بدتمیزی نہیں کر رہے. ہمارے دل کی یہ ہماری آہ ہے، ہماری تکلیفیں ہیں. اگر سائمہ بھابی کو اور مہدی بھائی کی بیٹی گئی ہے تو ان کی بیٹی نہیں گئی ہے. کل آپ کی بیٹی اور ہماری بیٹی، یہ بار بار ہم لوگ الفاظ کہہ رہے ہیں. شاید کے اندازے بیاں، گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل پہ اثر کر جائے میری بات، تو لمحے لمحے کی بات ہوتی ہے. شاید جج صاحب آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو، شاید ہماری آواز آپ کے وہاں پہنچ جائے، آپ کے دلوں پہ اثر کر جائے. شاید آپ کے اگر آگے بیٹی نہیں ہے تو آپ کی نواسی ہوگی، آپ کی پوتی ہوگی، آنے والی نسلوں میں آپ کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہوں گی. تو آپ انہی کا سوچ کے مہدی بھائی کی بیٹی کو خدا را انصاف دے دیں، اس کو اب دے دیں. اب مہدی بھائی کو ان کی بیٹی کو دے دیں، اس دفعہ دے دیں، خدا کرے. بس اسد بھائی تو نہیں کہنا تھا.